مسلمان ہونے اور مومن ہونے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی، ہم پیدا تو ہو گئے مسلمان گھرانوں میں، مگر ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، ہماری جو اقتدار ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی، کیونکہ جو اس وقت ہمارا میڈیا اور جس طرح سے ماحول چل رہا ہے نا، اس کے بعد جو رپورٹیں آتی ہیں نا، اور ہم جب یہ رپورٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سچ پوچھیں ایک وقت کو خود شرم آ جاتی ہے، ایک جسم لرز جاتا ہے کہ کس چیز کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ کیا جرائم کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کی، اور کیا شرمناک کام کی لسٹیں ہیں کہ ہم جیسے خواتین کو یہ رپورٹیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے اسلامی آپ کس طرح رہتے ہیں، کیونکہ آپ جب پاکستان سے باہر جاتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے، آپ کی کیا اقتدار ہے، اور صرف یہ مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے پورا پاکستان یا پوری پاکستانی کمیونٹی بدنام ہوتی ہے۔ اچھا جی، بات کریں گے آج 3 سگے بھائیوں کی۔ ان 3 سگے بھائیوں نے جو گھنونی حرکت کی تھی، اس کے بعد اب جا کر ان کو سزا ملی۔ یہ 2004 میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اپنے جرائم کا، اپنی شرمناک حرکتوں کا، اور اس کو اب جا کے اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوا، اور اب جا کے ان کو 2026 میں اب جا کے ان کا ٹرائل کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس وقت مفرور ہے اور وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، مگر کوشش پوری ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکے، کسی بھی طریقے سے اسے واپس لایا جائے اور اس کی کیے کی سزا ملے۔ اب میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیا جرائم تھے، کس قسم کی گھنونی حرکت یہ کر رہے تھے، اور کس طرح سے یہ ملک پاکستان کا اور اسلام کا نام بدنام کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، یہ بات ہے 2004 کی۔ اس ٹائم پر سب سے بڑا والا میں بتانے، سب سے جو یہ بھائی ہے ان کا سب سے بڑا، اس کا نام ہے جی عامر الیاس۔ یہ صاحب جو ہے یہ یو کے پہنچتے ہیں، اور یو کے پہنچنے کے بعد یہ اپنے جاب کرنا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے 2004 2001 2002 کے دوران بہت آسان تھا، اور یو کے کا وہ والا عالم بھی نہیں تھا جو اب ہے۔ اس ٹائم پر بڑی اپرچونٹی تھی، لوگوں نے بڑا کمایا ہے، بڑے گھر بنائے، بڑا اچھے طریقے سے رہے۔ تو جب اسے دیکھا کہ یہاں پہ بڑی اپرچونٹی ہے، یہاں پہ سب کچھ سیٹ ہے، اسے جاتے ہیں وہاں پر پیپر میرج کیا۔ اس نے پیپر میرج کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک پر ایک کر کے اپنے دوسرے بھائی کو، جس کا نام کامران تھا، تیسرا بھائی جس کا نام قمر تھا، ان تینوں کو اس نے یو کے بلایا اور اس نے ان کو سیٹ کرا دیا۔ چھوٹے موٹے کام وغیرہ یہ لوگ کرنے لگے۔ اب آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں کہ یہ پاکستان میں کیا کر رہے تھے۔ یہ اس ٹائم پر پاکستان کے اندر اس کرائم کے اندر تھے یہ تینوں بھائی۔ یہ تینوں ویسے یو کے نہیں بھاگ گئے تھے، یہاں پر اب جب آپ کرائم آپ کا تھا ہی، اگر پہلے ہی مجرمانہ ذہن ہوتا ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ نے مجرمانہ ہی فطرت کو اپنانا ہے۔ اب یہ وہاں پر رہے، یہ سمجھے کہ ایک طرح سے سیاسی پناہ کے اندر چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر یہ چھپ گئے، اور پاکستان میں جو ان کے کیسز تھے اس سے بچ کر یہ وہاں بھاگ گئے۔ اب یہ تینوں بھائی وہاں پر جا کر جب رہے، اب انہوں نے کیا کیا، ان کا جو دوسرے نمبر کا بھائی تھا جس کا نام کامران ہے، اس کے ہاتھ اس نے کوئی 12 سالہ بچی تھی، اس کو بہلا پھسلا کے اس کو دوست بنایا، اور خود کی بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس نے اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بہلا پھسلا کے اس کے ساتھ غلط حرکتیں کی، جس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، تو پھر اس کے بعد یہ تینوں بھائی اس کام میں انوالو ہو گئے۔ اس نے اس 12 سالہ بچی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی مائنر قسم کی بچیاں تھیں جن کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اب اس کی ایک بہت لمبی تفصیل بتائی گئی ہے ان کے کیس کے اندر، جس کی تفصیلات میں نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ میرے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، شرم و حیا ہے کہ میں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی، مگر آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی وہاں پر۔ اب جب یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، ٹائم گزرتا رہا، یہ بچیاں جب عقل مند ہو گئیں، 18-20 سال کی ہو گئی، ان کو عقل آئی، تو انہوں نے جو ہے وہ جا کے پولیس میں کمپلین کی اور بتایا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پولیس نے سب سے پہلے جس کو گرفتار کیا وہ عامر تھا، جو بڑا بھائی تھا، اس کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا۔ پھر ضمانت پر جو ہے وہ عامر کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت پولیس جو ایویڈنس وغیرہ جمع کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1-2 اور لڑکیوں کے ساتھ بھی جو کیا تھا، ان کے بھی انہوں نے رپورٹیں وغیرہ، یعنی کہ اس کے اوپر تفصیلات انہوں نے جمع کرنے کی، ان کے جرائم کی جو لسٹ تھی اس کو پورا طریقے سے انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جا کر یہ جو عامر صاحب ہے یہ بھاگ کر پاکستان آ گئے، جس کو کنگ کہا جاتا تھا، کلر کہا جاتا تھا، کلر جس کا نک نیم تھا۔ تو یہ بھاگ کے جو ہے وہ پاکستان آ جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جاتے ہیں یہ 2 بھائی۔
اب جی یہ ٹرائل چلتے رہے کہ اب ان کو یہاں سے جو اس کا بھائی پاکستان بھاگا تھا اس کو بھی لانے کی بڑی کوشش کی گئی، پر اس میں ناکام ہو گئے، نہیں پتہ چل سکا۔ یہ دو بھائی تھے، ان کا ٹرائل چلتا رہا۔ لڑکی اب وہ جو بچی تھی 12 سال پہلے، وہ اب 30 سال تک کی ہو گئی۔ اب جا کر اس کیس کو باقاعدہ طور پر جب اس کے ٹرائل ابھی تقریباً پچھلے ہی 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ان بھائیوں کو جو ہے وہ پولیس سے ان کے پورے کیس کی ہسٹری لی، ان کے جرائم کی ہسٹری لی، جو زیادتی اس 12-13 سالہ مائنر بچی کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے، جو ظلم ان کے ساتھ کرتے رہے، اور تینوں بھائیوں نے مل کے جو جنسی استحصال ان بچیوں کے ساتھ کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اسلامی مسلمان جب آپ نہیں ہوتے نا، جب آپ کے اندر درندگی آ جاتی ہے، تو جب آپ شیطان کے ہو جاتے تو پھر آپ کے اندر نہ کوئی آپ کے اندر مذہب رہتا ہے، نہ کوئی فرقہ رہتا ہے، نہ کوئی زبان یا لسانیت رہتی ہے، بس پھر آپ ایک شیطانی انسان بچ جاتے ہو۔ یہ بھی تینوں شیطانی چیلے بن گئے، شیطان کے ورگلانے میں آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان بچیوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا، جو کہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اتنا خوفناک یہ سارے کچھ ان کے جرائم کی لسٹ ہے، اگر آپ یہ ساری رپورٹ پڑھیں تو آپ کے دل دہل جائیں کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیگر پھر ان کے خلاف کورٹ نے ان کی سماعت لی، اور ان کو جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہے عامر، اس سمیت ان تینوں پر جو ہے وہ مائنر بچوں کے ساتھ زیادتی اور اس کا کیس جو ہے کر کے ان کو جو ہے وہ اب سزا دے دی گئی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے، عامر جو ہے، عامر پاکستان بھاگا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، جبکہ اگر پاکستانی پولیس کے ساتھ مل کر اگر ان کو ڈھونڈا جائے تو یہ آرام سے مل سکتے، بٹ وہی والی بات ہے، یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نا، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ تو باقی اس وقت ان دونوں کو سزا ملی، اور یہ اپنے کیے کہ اب سزا بھگتیں گے یو کے اندر۔ ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنی باقی سزا جو ہے وہ پاکستان میں آ کے بھگتیں گے، کیونکہ یہ کافی پرانے اور کافی عرصہ لمبا کیس ہے، اس وجہ سے ابھی تک اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور جبکہ عامر ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے۔ باقی جو دو ہیں، کامران اور قمر، ان دونوں کے اوپر فرد جرم اس وقت عائد ہو گئی ہے، اور یہ اس پروسیس کو 2004 اور اب جا کے ایک بہت لمبا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل رپورٹ جو یہ درج ہوئی تھی یہ 2018 کے اندر جا کے اس بچی نے جو ہے جب اچھی خاصی ایج میں آ گئی تو تب اس نے ان کے خلاف کیس لکھوایا۔ اب اس ساری کہانی کا مدباب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، دیندار بنائے، ہمیں عورتوں کی، بچیوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائے، ہمیں ہماری آنکھوں کا پردہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ہر چیز کا پردہ ہوتا ہے، تو آنکھوں کا بھی پردہ ہے، کان کا بھی پردہ ہے۔ جب ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہی چیز ہماری روح کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر ہم اسی کے انڈر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے جرائم کرتے ہیں جو کہ پوری کمیونٹی کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی سب کو جب سنتے ہیں یا نیوز میں آتا ہے تو اس کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے پاکستانی لوگ ہیں۔ باقی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستانی۔ اپنا رکھے گا، بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔